اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب صرف سادہ میں آج ہماری بحث جامد و مشتق پر ہے۔ کلمات عربی یا تو جامد ہوتے ہیں یا مشتق ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم درس شروع کریں میں آپ کو جامد اور مشتق کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ جامد سے مراد ایسا کلمہ ہوتا ہے جو خود اصل ہے اور کسی اور کلمے سے نہیں نکلا۔ اس کے مقابلے میں کلمہ مشتق ہے جو خود اصل نہیں ہے بلکہ کسی اور کلمہ سے نکلا ہے۔ مثلا لفظ علم خود اصل ہے، یہ کسی اور کلمے سے نہیں نکلا۔ اس کے برعکس لفظ عالم ہے، معلوم ہے، علما، یعلم، اعلم، یہ سارے کیا ہیں؟ علم سے مشتق ہیں، یعنی نکلے ہیں علم سے۔ مشتق یعنی ایسا کلمہ جو کس سے نکلا ہے، اشتقاق ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری بحث کلمات اصلی اور کلمات زائد میں ہے۔ کلمہ زائد اور کلمہ اصلی، اس کی بات اس طرح سے ہے کہ آپ نے جب کہا کہ کچھ کلمہ اصلی ہیں اور کچھ مشتق ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کلمہ اصل ہے اور یہ کلمہ زائد ہے، اس میں کچھ حرف زائد ہیں؟ تو یہ بحث ہوگی ہماری بعد میں۔ پھر ہمارے پاس اگلی بحث کلمات کی بناوٹ پر ہے کہ کلمات کتنے حرفی ہوتے ہیں، 3 حرفی ہیں، 4 حرفی ہیں، 5 حرفی ہیں، اور ان میں اصلی حروف کون سے ہیں، زائد حروف کون سے ہیں۔ یہ جو ہماری درس کی ٹوٹل بحث ہے، ہم عبارت پڑھتے ہیں، جو حل ہونے والی باتیں ہوں گی ہم انشاءاللہ ورڈ پہ ان کو حل کریں گے اور عبارت کے ذیل میں مثال سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ جامد و مشتق، قلم یا جامد اس یا مشتق، کلمات عربی جتنے بھی ہیں آپ کے پاس، یہ کلمہ یا جامد ہوگا یا مشتق ہوگا۔ جامد کون سا کلمہ ہے؟ کلمہ یاس کہ از کلمہ یہ دیگر گرفتے نہ شدے باشد۔ جامد ایسا کلمہ ہے جو کسی دوسرے کلمے سے نہیں لیا گیا، یعنی حروف آن ابتداءً از حروف الف با گرفتے شدے باشد، یعنی اس جامد کلمہ کے حروف ابتداءً حروف الف با سے لیے گئے ہیں۔ اس کلمے کو کسی اور کلمے سے نہیں لیا گیا بلکہ یہ کلمہ ڈائریکٹ الف با حروف تہجی سے بنا ہے۔ جیسے حجر ہے، علم ہے، عصا۔ کلمہ حجر یا حجر کسی اور کلمہ سے نہیں لیا گیا، یا کلمہ علم کسی اور کلمہ سے نہیں لیا گیا بلکہ خود عین لام میم حروف تہجی سے اس کو ہم نے لیا ہے۔ اس کے مقابلے میں کلمہ مشتق ہے۔ مشتق کلمہ یاس کے از کلمہ دیگر گرفتے شدے باشد۔ مشتق ایسا کلمہ ہے جو کسی اور کلمے سے لیا گیا ہے، جیسے معلوم ہے، عالم ہے، علما۔ علما، عالم، معلوم، یہ تینوں کلمہ علم سے لیے گئے ہیں، لہذا مشتق ہے۔ کلمہ ایرا کے مشتق از آن گرفتے شدے باشد، جامد باشد یا مشتق، اصل آن کلمہ می نامان، کہتے ہیں کلمہ ایرا کے مشتق از آن گرفتے شدے باشد، وہ کلمہ جو مشتق جس سے لیا گیا ہے کلمہ وہ اصل ہوتا ہے۔ یعنی جتنے بھی مشتقات ہوتے ہیں وہ کس سے لیے گئے ہیں؟ جس کلمہ سے وہ سب مشتقات لیے گئے ہوں گے وہ کلمہ کیا ہوگا؟ وہ کلمہ اصل ہوگا۔ از یک اصل کلمات چندی گرفتے می شود، ایک اصل کلمے سے جو اصل ہوتا ہے اس سے سینکڑوں سیغے لیے جا سکتے ہیں۔ کلمات چندی گرفتے می شود، اس سے زیادہ آپ سیغے لے سکتے ہیں۔ اصل و مشتقات آن را کلمات ہم جنس می گویان، یہ جو آپ کے پاس اصل ہوتا ہے لفظ اور اس سب کے مشتقات، مثلا علم ہے، اس سے فعل ماضی کے 14 سیغے، فعل ماضی مجہول کے 14 سیغے، اس سے مضارع معلوم کے 14 سیغے، اس سے مضارع مجہول کے 14 سیغے، اسم فاعل، اسم مفعول، جہر، نفی، نہی، امر، یہ سارے جو سیغے ہیں یہ سب مشتقات، یہ سب کس سے لیے گئے ہیں؟ اصل سے۔ اصل کیا ہے؟ علم ہے۔
عالما یعلم، علما یعلم، عالم معلوم، لم یعلم لا یعلم، لن یعلم لن یعلم، یہ سب کیا ہیں؟ مشتقات ہیں۔ تو ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمات ہم جنس کہا جاتا ہے۔ اگلی بات، حروف اصلی و زوائد زائد از حروف کلمه حرفی را که در تمام کلمات ہم جنس آورده شود حروف اصلی کہتے ہیں وہ حروف، کلمہ کے وہ حروف جو کلمات کے تمام حروف جس میں تمام حرف ہم جنس ہیں وہ کیا ہوں گے؟ حرف اصلی ہوں گے۔ از حروف کلمہ کے جتنے بھی حروف ہیں وہ حرف جو تمام کلمات ہم جنس میں آتا ہے وہ حرف اصلی ہوگا، اور وہ حرف جو بعض میں تو لایا جائے اور بعض میں نہ لایا جائے حرف زائد ہوگا۔ مثلا لفظ ہے علم، اب اس کے سینکڑوں ہم جنس کلمات ہیں، تو ہم جنس کلمات میں جو حرف تمام کلمات میں یکساں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حرف اصلی ہوگا۔ لیکن جو حرف بعض کلمات میں ہے لیکن بعض میں نہیں ہے وہ کلمہ کیا ہوگا؟ زائد ہوگا۔ مثال ہم دیتے ہیں، مثلا اصل ہے علم، یہ کیا ہے؟ اصل ہے۔ عالمہ، میں اس کا فونٹ تبدیل کرتا ہوں تاکہ زبر زیر اگر کہیں ڈالنی پڑے تو وہ ہم لگا سکیں۔ عالمہ، یعلم، عالم، معلوم، یا مثلا اعلم، یعلم، معلم، معلم، یا معلم، یا علمہ شد کے ساتھ لے ہیں، یعلم، تعلیما، معلم، یا مثلا استعلم، یس تعلم، استعلاما۔ اچھا، یہ کیا ہیں؟ مشتقات ہیں اس کے، یہ مجرد کے ہیں، اس کے پھر سینکڑوں سیغے ہیں، عالمہ، عالمہ، عالمو، پھر 14 سیغے اس کے ہیں، 14 اس کے ہیں، 6 اس کے ہیں، 6 اس کے ہیں، پھر ان سب کے 14 اور 6 سیغے ہیں۔ تو یہ جو مشتق ہوئے ہیں کلمات، ان کی اصل کیا تھی؟ عین لام میم تھی۔ تو ان سب ہم جنس کلمات میں جو حرف ہم جنس ہوں گے وہ اصلی ہوں گے۔ ہم جنس کون سے ہیں؟ عین لام میم، اس میں بھی عین لام میم ہے، یہ تو اصلی ہے، اس میں عین لام میم ہے، یہ اصلی ہوں گے۔ اس میں ایک لام زائد ہے، اس میں عین لام میم اصلی ہے اور الف سین تے اور کیا ہے؟ یہ زائد ہیں۔ یا مثلا اس میں بھی عین لام میم ہم جنس ہے، عین لام میم کے برابر ہے، یہ سین تے یہ کیا ہوں گے؟ زائد ہوں گے۔ یا مثلا یعلمو میں اس میں ایک یا زائد ہے اور ایک لام زائد ہے، تو اصل کیا ہے؟ ہم جنس جو جنس جن کی ایک ہے وہ کیا ہے؟ عین لام میم ہے۔ تو اب آپ کو پتہ ہو جانا چاہیے کہ ہم جنس کلمات جو ہوں گے تمام مشتقات میں وہ اصلی ہوں گے، اور جو ہم جنس نہیں ہیں بعض کلمات میں تو ہیں اور بعض میں نہیں ہیں، مثلا سین ان بعض میں نہیں ہے، اوپر 3 لائنوں میں کہیں پر بھی سین نہیں آئی، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم جنس نہیں ہے۔ الف بھی تمام سیغوں میں نہیں ہے، مثلا عین لام میم یہ جو ہے، اور اس میں بھی الف نہیں ہے، تو الف بھی معلوم ہوا کیا ہے؟ زائد ہے۔ تا بھی سب میں ہم جنس نہیں ہے، عین لام میں بھی نہیں ہے، عالمہ میں بھی نہیں ہے، علامہ میں بھی نہیں ہے، بس یہ بھی کیا ہوئی؟ تا، یہ بھی زائد ہے۔ ہم جنس کون سا ہے؟ عین لام میم ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے۔ تو ہم جنس کلمات اصلی ہوں گے، اور جو مشتقات ہم جنس کے علاوہ رکھتے ہیں حروف، وہ حروف کیا ہوں گے؟ زائد ہوں گے۔ فرماتے ہیں از حروف کلمہ حرفی را، کلمہ کے حروف میں سے وہ حرف جو تمام کلمات میں ہم جنس ہے وہ حرف اصلی ہوگا، اور وہ حرف جو بعض میں تو لایا گیا ہے اور تمام میں نہیں لایا گیا وہ حرف زائد ہوگا۔ مثلا کلمات علم، عالم، معلوم، علیم، عالم، ان سب میں عین لام میم مشترک ہے، ہم جنس ہے سب میں، لیکن یہاں پر عین الف اضافی ہے، یہاں پر میم اضافی ہے اور واو اضافی ہے، یہاں پر یا اضافی ہے، یہاں پر الف اضافی ہے، تو یہ ان کلمات میں ہم جنس نہیں ہے۔
ہم جنس این لام میم ہے جو ان سب کلمات میں مشترک ہیں، لہذا وہ کیا ہیں؟ حرف اصلی ہیں۔ اگلی بات ہماری کلمات کی بناوٹ پر ہے، یہ میں آپ کو پہلے حل کروا دیتا ہوں، بعد میں ہم انشاءاللہ اس کو عبارت اس کی حل کریں گے۔ آپ کے پاس کلمات عربی 6 قسم کے، پہلے 3 قسم ہم کر لیں، پھر جس طرح سے انہوں نے لکھی ہے 3 قسم کے ہیں۔ 3 حرفی مجرد کہا جاتا، ثلاثی کہا جاتا ہے ان کو۔ 4 حرفی، ان کو رباعی، رب سے ہے نا، اور 5 حرفی، اس کو خماسی یعنی خمس سے ہے نا، خمس یعنی 5واں حصہ ہوتا ہے خمس، اس لیے جو 3 حرفی ہوتے ہیں کلمات، اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 ہیں۔ رباعی کی بھی 2 قسمیں ہیں، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، فقیہ لکھ دیا میں نے، خماسی۔ خماسی بھی 2 قسم کا ہے، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ پاس کلمات ٹوٹل کتنے ہو گئے ہمارے پاس؟ 6 قسم کے ہو گئے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ثلاثی، رباعی اور خماسی، ثلاثی کیا ہوگا؟ ثلث سے ہے نا، ثلث یعنی 3 حرفی لفظ۔ ثلاثی مجرد کون سا ہوگا؟ 3 حرفی لفظ ہوگا اور اس کے تینوں حرف اصلی ہوں گے، جیسے عالمہ یا راجولن۔ عالمہ کیا ہے؟ 3 حرفی ہے، اس میں کوئی حرف زائد ہے؟ نہیں ہے، عین لام میم تینوں حرف اصلی ہیں۔ راجولن 3 حرف، تینوں کیا ہیں؟ اصلی ہیں۔ ثلاثی مزید فی، اس کے بھی 3 حرفی ہوگا، لیکن اس کے اندر چوتھا یا 5واں حرف زائد ہوگا، یعنی اصل میں تو یہ 3 حرفی ہے، لیکن ابھی اس میں 1 یا 2 حرف ایڈ کر دیے گئے ہیں، لہذا کیا ہے؟ اس وقت ثلاثی ہے۔ مثلا اعلامہ، اصل میں تو 3 حرفی ہے، یہ عین لام میم ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ عین لام میم ہے، الف کیا ہے؟ زائد۔ یا مثلا رجال، علامہ فعل کی مثال ہے اور رجال اسم کی مثال ہے، اسی طرح سے عالمہ فعل کی مثال ہے اور راجل اسم کی مثال ہے۔ اصل میں تو یہ را جیم لام ہے، الف کیا ہے؟ اضافی ہے، زائد ہے، اصل میں 3 حرفی لفظ ہے، را جیم لام۔ پھر اس کے بعد باز آ رہی ہے رباعی کی۔ رباعی یہ اصل میں تو کیا ہے؟ 4 حرفی لفظ ہے۔ رباعی مجرد میں 4 حرف اس کے اصلی ہوں گے، مثلا دحرج، یہ فعل کی مثال ہے، اس میں 4 حرف کیا ہیں؟ اصلی ہیں۔ دال زائد نہیں ہے، ہا بھی زائد نہیں ہے، را بھی زائد نہیں ہے، جیم بھی زائد نہیں ہے، 4 حرف اس کے اصلی ہیں۔ اس کے بعد ہے اسم کی مثال، جعفر، اس میں کوئی لفظ زائد ہے؟ یہ 4 حرف اس کے اصلی ہیں، 4 اصلی ہیں، جیم کو بھی نہیں ہٹا سکتے، عین کو بھی، فا کو بھی، را کو بھی، ورنہ لفظ بگڑ جائے گا۔ اصلاً 4 حرف اس کے ہونا ضروری ہیں چونکہ 4 اصلی ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی رباعی مجرد کی مثال۔ اس کے بعد رباعی مزید فی ہے۔ رباعی مزید فی میں بھی 4 حرف تو اصلی ہوتے ہیں، لیکن 5واں یا 6واں کیا ہوگا؟ زائد ہوگا، جیسے فعل کی مثال تدحرجا ہے، تدحرجا، تا اس میں کیا ہے؟ اضافی ہے، اصل میں تو دال ہے رے جیم ہے، جس طرح سے یہ تھی، تو تا کیا ہے؟ اس میں زائد ہے۔ اسم کی مثال، اسم کی مثال جیسے
جی جعفرن، اصل میں جیم عین فی را، یہ اصل ہے، یا کیا ہے اضافی ہے، تو یہ رباعی مزید فی کی مثال ہے۔ اچھا یہ ایک اور بات، فعل ثلاثی اور رباعی ہو سکتا ہے لیکن خماسی فعل نہیں ہوتا، یعنی ایسا فعل کوئی بھی کلمات عربی میں نہیں پایا جاتا جس کے پانچوں حرف کیا ہوں اصلی ہوں، یا پانچ اصلی ہوں، چھٹا اور ساتواں اس کا کیا ہو زائد ہو۔ خماسی ہونا صرف اسم کے ساتھ خاص ہے، جیسے سفرجلن اس کے پانچوں حرف اصلی ہیں، اور خندریسن اس کے کیا خندرسن اصل ہے، یا کیا ہے اضافی ہے، تو یہ کیا ہے خماسی مزید فی کی مثال ہے۔ پڑھ لیتے ہیں ابنیہ کلمے یعنی کلمہ کی بناوٹ۔ کلمہ در زبان عربی دارای شش بناز، کلمہ زبان عربی میں 6 بنا رکھتا ہے، یا زبان عربی میں کلمہ کی 6 بنائیں ہیں، زیرا یا 3 حرف اصلی دارد، یا کلمہ کے 3 حرف اصلی ہیں، اس کو ثلاثی کہتے ہیں، یا 4 اصلی بے آن رباعی گفتہ میں، یا کلمہ کے 4 حرف کیا ہیں اصلی ہیں، 4 حرف ہیں اور 4 کے 4 اصلی ہیں، اس کو رباعی کہیں گے۔ و یا دارائے 5 حرف اصلی ہے، یا کلمہ کے 5 حرف ہیں اور 5 کے 5 اصلی ہیں، اس کو خماسی کہیں گے۔ ہر کدام از این سے قسم یا بدون حرف زائد است کہ بیان مجرد می گویند و یا دارائے حرف زائد است کہ مزید فی کہتے ہیں۔ یہ جو ہم نے 3 قسمیں کی ہیں ثلاثی، رباعی اور خماسی، یا تو یہ تینوں قسمیں حرف زائد کے بغیر ہوں گی، اگر حرف زائد کے بغیر ہوں تو ان کو مجرد کہیں گے، ثلاثی مجرد، رباعی مجرد یا خماسی مجرد، یا یہ 3 قسمیں حرف زائد کے ہمراہ ہوں گی، ثلاثی مزید فی کہیں گے، رباعی مزید فی یا خماسی مزید فی کہیں گے۔ وابی مثال ہے زیر توجہ کنید، ثلاثی کی مثال ہے، ثلاثی مجرد جس کے 3 حرف اصلی ہیں، رباعی مجرد اس کے 4 حرف اصلی ہیں، خماسی مجرد اس کے 4 حرف اصلی ہیں، خماسی مجرد۔ ثلاثی مزید فی اس کے 3 اصلی ہیں، 1 زائد، رباعی مزید فی اس میں 4 اصلی ہیں، 1 زائد ہے، خماسی 5 اصلی ہیں، 1 کیا ہے زائد ہے۔ یہ فعل کی مثال ہے، یہ اسم کی مثال ہے، یہ فعل کی مثال ہے، یہ اسم کی مثال ہے۔ رباعی مجرد فعل کی مثال ہے، اسم کی مثال، رباعی مزید فی فعل کی مثال ہے، یہ اسم کی مثال۔ خماسی آپ نے بیان کیا تھا کہ صرف اسم ہوتا ہے، 5 حرفی فعل نہیں ہوتا، ہوتا ہے 5 حرفی لیکن اس کے 4 اصلی ہوتے ہیں، 5واں کیا ہوتا ہے زائد ہوتا ہے، بس اصل میں وہ 4 حرفی ہوتا ہے، 5 حرفی اصل فعل نہیں ہوتا۔ مثلا سفرجلن رباعی خماسی مجرد کی مثال ہے، اور خماسی مزید کی مثال کیا ہے خندریسن ہے۔ خماسی بودن مختص بے اسمس و فعل یا ثلاثیت یا رباعی، فعل ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی، فعل خماسی نہیں ہوتا۔ اگلی بات فرماتے ہیں وزن و قواعد آن، ایک کلمہ کا وزن کرنا ہو، وزن کرنے کا کیا مطلب ہے، یعنی اس کے اصلی حروف کون سے ہیں۔ ابھی ہم بحث پڑھ کے آئے ہیں کہ کچھ کلمات جامد ہیں اور کچھ کلمات مشتق ہیں۔ یہ جو کلمات مشتق ہوتے ہیں کلمہ اصلی سے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اسی کی اصل کیا ہے اور اس کی جو زائد حرف لگے ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں۔ مثلا راجل اصل ہے یا رجیل اصل ہے، جعفر اصل ہے یا جعفر اصل ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو فرماتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس معیار ہے، ملاک ہے، اگر آپ اس کے مطابق چلیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حروف اصلی کون سے ہیں اور حروف زائد کون سے ہیں۔ برای این کے حروف اصلی کلمے از حروف زائد مشخص شود، 3 حرف عین لام را به ترتیب بجائے حروف اصلی بکار می برند۔ کہتے ہیں کہ حروف اصلی کو، کلمہ کے حروف اصلی کو حروف زائد سے پہچاننے کا، مشخص کرنے کا کیا ہے معیار؟ کہتے ہیں 3 حرف، 3 حرف ہیں فی عین لام کہ ان کو آپ ترتیب میں حروف اصلی کے بالمقابل لے آئیں گے۔ مثلا کہیں گے کاتبہ، اس کے مقابلے میں فی عین لام لے آئیں، مثلا یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ فعلا کے مقابلے میں، کاتبہ فعلا، اور عالمہ بروزن فاعلہ۔ و همین طور در ساختن وزن کلمات قواعد زیر باید رعایت شود۔ اس کی چند مثالیں میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔
اچھا ان کی بجائے میں لکھ دیتا ہوں اکرما ضربا یا اکتسبا۔ ضربا کے مقابلے میں اگر فعل لام لے آئیں تو فعل لام اس کے مقابلے میں بنتی ہے فعلا، ناصرہ کے مقابلے میں لے آئیں تو فعلا بنتا ہے، عالمہ کے مقابلے میں لے آئیں تو فاعلا بنتا ہے، اکرما کے مقابلے میں لے آئیں تو نہیں بنتا۔ فعل لام 3 ہے اور یہ 4 حرفی ہے تو کیا بنے گا وزن افعلا بنے گا۔ تو فعل لام ہم کہیں گے یہ تو اصلی ہیں، تو الف کیا ہے، الف اس میں بھی زائد ہے اور الف اس میں بھی زائد ہے، اگر ہم ان دونوں میں سے الف کو گرا دیں تو اصل نکل آئے گی۔ اصل کیا ہے، کاروما ہے، اصل کیا ہے، کاروما ہے۔ ضربا کس کے مقابلے میں، یہ فعل لام کے تو مقابلے میں نہیں آ رہا، ظاہر ہے کس کے مقابلے میں آ رہا ہے، فاعلا کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ تو فعل لام تو اصل ہیں، الف کیا ہے، زائد ہے، یہاں پر بھی الف کیا ہوگی پھر زائد ہوگی۔ اگر ہم یہاں سے الف کو نکال لیں تو ہمارے پاس اصلی حروف نکل آئیں گے، فاعل لام یہاں پر بھی زاد رابع نکل آیا ہے۔ اسی طرح سے اکتسبا ہے، یہ فاعلا کے مقابلے میں آ رہا ہے، اس کے 3 حرف ہیں، اس کے 5 ہیں، تو یہ اس کے مقابلے میں تو کہیں پر بھی نہیں ہے، اس کا وزن 3، یہ مثلا فرض کر لیں یہ 3 کلو ہے، 3 حرفی ہے، اور یہ تو 5 حرفی ہے، تو اس کا وزن تو برابر نہیں ہو رہا۔ کیا مسئلہ ہے پھر، ہم کہیں گے اس کا وزن فعلا نہیں ہے بلکہ اس کا وزن ہے افتعالا۔ اکتسبا تعالا۔ تو اگر ہم فعل لام کے علاوہ فعل لام نکال لیں، فعل لام ہوتا ہے نا معیار، تو ہمارے پاس معیار کیا ہے، فعل لام ہے، تو فعل لام کے علاوہ کون سے حروف ہیں زائد، تا اور الف ہے، تا اور الف کو نکال لیں تو کیا بن جائے گا، فعل لام اصلی حروف نکل آئیں گے۔ اسی طرح سے یہ جو ہم نے نکالے ہیں یہاں سے بھی الف کو ہم نکال لیں اور تا کو ہم نکال لیں، جس طرح سے ہم نے یہاں سے الف اور تا نکال لی تو فعلا بن گیا، یہ بھی کاسبا بن جائے گا، تو کاسبا اصل ہے۔ اکتسبا کہاں سے نکلا ہے، کاسبا سے نکلا ہے۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے ضروری تھی، آگے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حروف اصلی کو حروف زائد سے پہچاننے کے لیے آپ 3 حرف فعل لام کو ترتیب کے ساتھ حروف اصلی کے مقابلے میں لے آئیں گے، مثلا کہیں گے کاتبہ بروزن فعلا، عالمہ بروزن فاعلا، اور اسی طرح سے بقیہ الفاظ۔ لیکن آپ نے وزن کرتے ہوئے چند قواعد کا خیال رکھنا ہے۔ کون کون سے قواعد ہیں وہ، فرماتے ہیں در مقابل حروف اصلی بے ترتیب فاعل لام قرار میں گرا، واگر کلمہ بیش از 3 حرف اصلی داشته باشد لام وزن تکرار می شود، بنابراین ثلاثی دارای 1 لام و وزن رباعی دارای 2 لام و وزن خماسی دارای 3 لام خواهد بود۔ اچھا ابھی ہم نے جو اوپر پڑھے ہیں ہم نے کہا تھا کہ ثلاثی مجرد، رباعی مجرد اور خماسی مجرد۔ ثلاثی مجرد میں تو فعل لام ہے، ثلاثی میں چونکہ 3 حرف ہوتے ہیں، تینوں حرف کے اصلی ہونے کا معیار فعل لام ہے، پس یہ وزن تو ہمارے پاس پیمانہ معیار آ گیا۔ لیکن جو حرف اصلی جس کے 4 حرف اصلی ہوتی ہیں مثلا رباعی مجرد میں، اس کا وزن ہم کیسے کریں گے، فرماتے ہیں اس کا وزن بھی آپ فاعل لام سے ہی کریں گے، لیکن ایک اور لام بھی آپ اصلی کے طور پر اضافہ کر لیں گے۔ ثلاثی میں آپ وزن کریں گے فعل لام سے، اور رباعی میں آپ وزن کریں گے فعل لام اور ایک اور لام سے، یہاں پر ایک لام کیا ہو جائے گی، اضافی ہو جائے گی۔ پس دہراجہ کس کے مقابلے میں ہے، فعللا، یہ کیا ہے، فعلا لا، دحراجا جعفر فعلال، کیا بنے گا، فعلال بنے گا۔ چلیں جناب، فعلال جعفر۔ رباعی مزید فی میں ہم دیکھیں گے کہ فعل لام لام، 2 لاموں اور فعل لام کے مقابلے میں جو لفظ آ رہے ہیں وہ تو اصلی ہوں گے، اور جو اضافی ہوگا وہ ہم کیا کہیں گے، یہ زائد ہے۔ مثلا تدحرجا میں کیا ہے، کس کے وزن پر ہے، یہ تفعللا کے وزن پر ہے، تفعللا، تفعللا تدحرجا۔ تو اصل رباعی میں کیا ہے، فا عین لام اور لام، یہ 4 حرف کیا ہیں، یہ اصل ہونے کا معیار ہے۔ تو زائد کون ہے پھر اس میں، تا زائد ہے۔
یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ تا زائد ہے، دال ہے، رے، جیم یہ کیا ہیں؟ اصلی حروف ہیں۔ اچھا یہ رباعی میں ہو گیا۔ خماسی میں کیا کریں گے؟ کیونکہ خماسی مجرد میں 5 حرف کیا ہوتے ہیں؟ اصلی ہوتے ہیں، تو ہم یہاں پر کہیں گے کہ ایک اور لام آپ اضافی کر لیں، فا عین، یہ تو ٹھیک ہے، اور 3 لامیں کیا ہو جائیں گی؟ اصلی ہونے کا معیار ہو جائیں گی۔ تو جو فعلا، فی عین لام لام لام، ان کے مقابلے میں ہوگا رباعی خماسی، وہ اصل ہوگا۔ مثلا سفر جالن، اس کا وزن کیا ہے؟ سفر جالن، اس کا وزن ہے فا ال لا لن، فا ال لا فا ال لا لن، سفر جالن، فا ال لا لن۔ اچھا 3 لامیں یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوں گی؟ معیار ہوں گی۔ سفر جلو، خندریسن کس کے وزن پر ہے؟ خندریسن، یہ ہم 3 لامیں لے آئیں گے اور ایک فی اور عین لام لائیں گے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 5 کے مقابلے میں 6 حرف ہی ہے، تو ہم کہیں گے اس میں ایک حرف کیا ہے؟ زائد ہے۔ خندریسن، فعلیلن ہے، اس کا وزن کیا ہے؟ فعلیلن، فعلیلن، خندریسن، تو یہ کیا ہے؟ اضافی ہے۔ یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ یہاں پر یہ کیا ہے؟ اضافی ہے، اصل میں ہے خندرسن فعللن۔ اچھا کہتے ہیں کہ رباعی میں 2 لام کر دیں گے، خماسی میں 3 لام کر دیں گے، جیسے سعلا، فعلا، درہم، فعللن، سفرجلن، فعللن، فعللن۔ اچھا دوسرا قاعدہ، اگر در کلمہ ای حرف زائد بود چنانچہ حرف زائد تکرار حرف اصلی باشد، مثلا سلمہ، جلببا، در وزن نیز حرفی کے مقابل حرف تکرار شده قرار میگیرد، تکرار می شود۔ مثلا آپ کے پاس جو حرف زائد ہے وہ حرف اصلی کی جنس میں سے ہے، مثلا سلمہ اصل میں تو ہے سلمہ، تو ہم کیا کہیں گے؟ لام کو لام میں جب ہم نے ادغام کر دیا تو پھر جو اس کی جب ہم اس کا وزن کریں گے تو اس میں بھی ہم عین پر شد لے آئیں گے، مثلا ہم کہیں گے اصل میں تو تھا فعلا، تو اس کا وزن کیا بنے گا؟ فعلا، اس کا وزن بنے گا۔ سلمہ بر وزن فعلا، جلببا بر وزن فعللا، اگر چنین نبود خود زائد را در وزن می آورند، مانند عالمن، اگر کوئی حرف زائد نہ ہو، اگر کوئی اس طرح سے نہ ہو، مثلا ہم جنس نہ ہو، تو اس کو وزن میں ہم لے آتے ہیں، جیسے عالم، فاعل، معلوم اور مفعول۔ اس دوسرے قاعدے میں اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آپ نے وزن کرنا ہے نا، تو کہتے ہیں اگر حرف زائد کو تکرار کیا گیا ہو اس حرف میں تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہم کہیں گے کہ ہم حروف اصلی میں بھی وہ اسی طرح سے لے آئیں گے جس طرح سے اس کلمے میں ہے، مثلا سلمہ، لام پر انہوں نے شد دی ہے، حرف زائد ہے ایک لام، اصل میں تو ہے سلمہ، ایک لام کیا ہے؟ زائد ہے، تو ہم اس کا وزن کیسے کریں گے؟ فعلا کا وزن لے آئیں گے، عین ہم اس کی کیا کر دیں گے؟ ایک اضافی کر دیں گے، فعلا وزن بنا دیں گے اس کا۔ تیسرا قاعدہ ہم پڑھ لیتے ہیں، فرماتے ہیں حرکت ہر کدام از حروف و وزن باید مانند حرکت ہمان حرفی باشد کے در مقابل آن قرار میں گراد۔ کہتے ہیں وزن اور سیغے کا حرکت جو ہے وہ برابر ہونی چاہیے، یوں نہیں ہونی چاہیے کہ فعلا ہے اور لفظ تو عالمہ ہے، یعنی اس کی لام کیا ہے؟ مکسور ہے، اور یہاں پر عین مفتوح ہے، تو فعلا میں اگر تینوں پر زبر ہے تو ضربہ اس کا وزن بنے گا، کیونکہ وہاں پر تینوں حرف کیا ہیں؟ مفتوح ہیں۔ عالمہ کا وزن کیا بنے گا؟ فاعلہ بنے گا۔ شار و فا کا وزن عالمہ یا فاعلہ یا فاعلہ نہیں بنے گا بلکہ فاعلا بنے گا، کیونکہ وہاں پر را پر پیش ہے، تو یہاں پر بھی عین پر ہمیں پیش دینی چاہیے، جیسے عالمہ کا وزن فاعلہ ہے، علیم ان کا وزن فعیلون ہے، علوم ان کا وزن فعولون ہے، مگر ان کے حرکت بر اثر قواعد اعلال وغیرہ کے خواہد آمد تغییر کر دے باشد، مگر ان کے کسی اعلال کے قاعدے کی وجہ سے اس کا وزن تبدیل ہو گیا ہو کہ در این صورت حرکت اصلی مراعات می شود۔ مثلا کہتے ہیں قالا کا اصلی وزن تو فعلا ہے، کیونکہ اصل میں یہ قالا
کالا نہیں تھا، اصل میں کالا کاوالا تھا. ونیز میگویم یمدو بر وزن یفعلو ہے، لیکن اصل اس کی، ورنہ یمدو تو یفعلو کے وزن پر نہیں نظر آ رہا ہمیں، اس پر شد ہے، اس پر تو شادی نہیں ہے اصل میں. کہتے ہیں یمدو اصل میں یمددو تھا، اس وجہ سے ہم نے اس کا وزن یفعلو کیا ہوا ہے. چوتھا ہم انشاءاللہ قاعدہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.